میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نے بتایا ایک فیمیل جو کہ ہمارے پاس ایڈمٹ تھی، اس کو کبوتروں سے الرجی تھی، جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ اس کو سانس کا مسئلہ اتنا زیادہ ہوتا گیا کہ اس کو گھر پہ آکسیجن لگانے کی نوبت آ گئی۔ اب اس کے ویڈیو کے اوپر بہت سارے لوگوں نے پازیٹیو کمنٹس کیے، بہت سارے لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس کیے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ اس چیز کو بالکل ڈینائی کر رہے تھے کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، ہم تو کئی سالوں سے کبوتر جو ہیں وہ اس طرح کے پرندے جو وہ پال رہے ہیں، ہمیں سانس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ جو ویڈیو تھی یہ ان لوگوں کے لیے تھی جن کو آلریڈی ڈسٹ الرجک یعنی دھوئیں سے، مٹی سے اور ان چیزوں سے جو ہے وہ الرجی کا ایشو رہتا ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر یہ جو پرندوں کے جو فر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پر جو ہوا کے اندر اڑتے ہیں، وہ ان کے سانس کے اندر مزید تکلیف پیدا کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اگر وہ گھر پہ بلی وغیرہ پال لیں، کچھ لوگوں نے گھر پہ بلیاں بھی پالی، تو کیا ان سے بھی الرجک ہوتی ہے؟ تو ڈاکٹر نعمان میرے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر نعمان بتائیں کہ اگر کوئی گھر میں بلی پالنا چاہیے یا کوئی اس طرح کا جانور پالنا چاہے، بلی خاص طور پہ، کیا اس سے بھی الرجک ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں، بلی جو ہے نا، ایک پیشنٹ میرے پاس آیا تھا، اس نے گھر میں بلی رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی ایسے الرجی ڈیولپ ہوئی ہے۔ اچھا۔ جو کیٹ ہوتی ہے، اس کے جو ہے چھوٹے پیشاب میں، اس کی اسکن کے اندر اور اس کے بالوں کے اندر اور اس کے تھوک کے اندر ایک اچھا، مطلب اس کی جو یورین ہوتا ہے، جو فیسز جو وہ کرتی ہے، ہاں، اس سے اس کی جو اسمیل ہوتی ہے شاید اس سے بھی الرجک ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے اس سے بھی ہو، لیکن اس میں ایک پروٹین بھی ہوتی ہے جس کو ہم FeLD1 پروٹین کہتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، وہ زیادہ تر لوگوں میں وہی جو ہے الرجی کاز کرتی ہے۔ مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ گھر میں بلی وغیرہ پالتے ہیں ان لوگوں کو بھی اس چیز سے الرجی ہو سکتی ہے۔ اکثر اوقات دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو کہ پرندوں کی پروٹینز یعنی ان کی جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ بناتے ہیں، ان لوگوں کو الرجک ہوتی ہے۔ جو پرندوں کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں یا پرندے بہت زیادہ گھر میں پالے ہوتے ہیں، خاص طور پہ کبوتر یا ایسے پرندے جن کے فر یعنی پر ہوا کے اندر اڑتے ہیں اور جو کہ سانس کا مسئلہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اندر وہ چیز ورس ہوتی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو آلریڈی کوئی نہ کوئی دمے کا ایشو چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے جو آپ نے بتایا کہ بلی کے جو یورین ہے، سلائیوا ہے، اس چیز سے الرجک ہوتی ہے، تو کیا کبوتر اور پرندے اور اس کے علاوہ کوئی ایسے پیٹس وغیرہ ہوتے ہیں جن سے دوسرے پیٹس جن سے الرجک ہوتی ہو؟ کبوتر کے بھی جو اسپیشلی اس کے جو فر ہوتے ہیں نا، جو اس کے پر ہوتے ہیں، اس میں بھی کیمیکلز ہوتے ہیں، ان کے جو سیکریٹ جو کرتے ہیں، جو ان کی سیکریشنز ہوتی ہیں، مطلب جو بھی وہ ان کی جو چھوٹا پیشاب ہوتا ہے یا بڑا پیشاب، اس کے اندر مطلب اس کے اندر کچھ اس طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ سانس کا مسئلہ بڑھاتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو ایک انفارمیٹیو ویڈیو تھی جس پہ بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی، تو ان لوگوں کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ جب انفارمیٹیو ویڈیو بنائی جاتی ہے تو اس کو غور سے سن لیا کریں، اس ہر بات کے اوپر تنقید کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اور بہت سے لوگ تو مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کبوتر رکھنا سنت ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہم ہر ایک چیز کو ایک اسلامک ٹچ دے دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس چیز سے سفر کر رہے ہیں اور یہ پوری دنیا میں کر رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی اس طرح کے بہت سے مریض ہیں۔ ایون کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کئی سالوں سے کبوتر پال رہے ہیں، ہمیں سانس کا مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ تو بالکل اس طرح ہی ہے کہ میں کہہ دوں کہ میں کئی دنوں سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فاسٹ فوڈ وغیرہ کھا رہا ہوں، مجھے تو میدے کا مسئلہ نہیں ہو رہا، تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ مجھے ہوگا، ضروری ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد ہو جائے، یا کوئی ایسا بندہ جو پہلی بار ہی وہ چیز کھاتا ہے اس کو فوری سے ایشو ہو جائے۔ تو کچھ لوگوں کا ایسے امیون سسٹم یا کچھ لوگوں کے اندر جو ان کا مدافعتی نظام ہوتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو ایشو نہیں ہو رہا تو آپ کے محلے میں کسی کو آپ کے اس کی وجہ سے ایشو ہو رہا ہو۔ تو ویڈیو ایک انفارمیشن کے لیے ہوتی ہے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔